ہیں جب اس سال جولائی میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تھا $9 بلین کا، تو اس میں بہت سی شرائط تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ جو پاکستان کا ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے. اینڈ آلسو امپورٹنٹلی اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ جو انٹر بینک کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور ایک جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ اگر اس سے زیادہ ڈفرنس ہوگا تو وہ بھی پاکستان کے لیے پرابلمٹک ہوگا. اور شہباز اس میں ہم نے دیکھا کہ ایٹ ون ٹائم پروبیبلی آئی تھنک ان اکتوبر وہ ہم نے دیکھا کہ اگر آئی ایم ایف نے ایک حد مقرر کی تھی کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو فرق ہے ریٹ کا وہ 1.25% ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 8% تک بھی چلا گیا، اب 2 کے برابر اس جگہ پہ آ گیا ہے. ڈو یو تھنک دس از اے سیریس وائلیشن؟ اور اس کے لیے جب یہ بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو پاکستان کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ ہمیں ایگزمپشن دے دیں، ویور دے دیں، نیکسٹ ٹائم ہم ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں 3 قسم کی شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1 ایک پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو آپ نے میٹ کرنا ہی ہوتا ہے، نہیں کر پاتے تو آپ کو آئی ایم ایف کے بورڈ سے اس کا آپ کو ویور چاہیے ہوتا ہے جو اس صورت میں لگ رہا ہے. اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے جو کنٹینیوس پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے جو ہر وقت رہتا ہے. جو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے لیے ہر کوارٹر کا ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے. کنٹینیوس جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا مسلسل اس پروگرام کی پیریڈ کے دوران. جیسے ایک کنٹینیوس کرائٹیریا ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے گی، یہ کنٹینیوس کرائٹیریا ہے. اور اگر اس کو سامنے رکھیں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو ابھی بیان آیا چند دن پہلے کہ وہ جب اقتدار میں آئے جو ٹیکس ایمنسٹی دیں گے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے تو وہ پاکستان نہیں دے سکتا اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوگا. تو یا تو وہ اس کو دینے سے پہلے آئی ایم ایف کا پرائر اپروول چاہیے ہوگا، یا پھر اگر دے دی تو ویور چاہیے گا، یا پھر پروگرام سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو اگر میاں صاحب یا کوئی اور یہ سوچ رہا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی آ رہی ہے تو جو پالیسی ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس پہ قدغن ہوتی ہے کہ آپ یہ والا کام نہیں کرنا کام. تیسری آپ کی ایک چیز ہوتی ہے اسٹرکچرل بینچ مارکس. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں پالیسی ریلیٹڈ آپ کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو آئی ایم ایف اس کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن اگر اسٹرکچرل بینچ مارکس آپ مسلسل اگنور کرتے جائیں تو اس کو پھر وہ ٹف کنڈیشن میں لے جاتا ہے، پرفارمنس کرائٹیریا بنا دے گا یا پرائر ایکشن بنا دے گا. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ والی جو کنڈیشن ہے جو میری اب انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر ان کو آئی ایم ایف سے ایک ویور لینا پڑے گا. یہ جو انہوں نے وائلیشن تھے آپ کو پتا یہ بالکل جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے 16-17 اگست کو تو ان کی کیبنٹ بنی، اس سے پہلے تو پرائم منسٹر کا یہ اوتھ ہوا تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ 286 روپے سے یہ شوٹ کرنا شروع ہوا اور اوپن مارکیٹ میں بھی یہ 290 سے اوپر تھا، 333-334 روپے پہ چلا گیا. تو پھر یہ واپس آیا اور جب یہ 333 پہ تھا انٹر بینک میں یہ ریٹ تھا 306 کے آس پاس. تو جو گیپ تھا تقریباً 8% کا اس وقت وہ ایک وائلیشن تھی. اور پھر ان کی شرط یہ ہے کہ یہ جو 1.25% کا جو گیپ ہے جو دونوں میں رہنا چاہیے وہ پچھلے 5 دن کی ایوریج ہونی چاہیے. مطلب یہ بھی ایک قسم کی کنٹینیوس آپ کے اوپر شرط ہے، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ کیوں لگائی گئی تھی؟ یہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ جب حکومت جو ہے وہ انٹر بینک میں ریٹ کو مینیپولیٹ کر رہی تھی اور جس کو انٹر بینک کا ریٹ نیچے تھا اور اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم تھی اور اس کا ریٹ بڑھ رہا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ اوپر سے نیچے سے ریٹ قابو رکھیں گے تو اوپن مارکیٹ کا تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. تو پھر ان کو وہ گیپ آئے گا، جب گیپ آئے گا تو یہ مجبور ہوں گے اس کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ اس وقت آئی ایم ایف کی یہ تھنکنگ تھی. اب جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے مطابق تو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں انہوں نے دونوں کو مینج کری ہے نا، حکومت انٹر بینک کو بھی کر رہی ہے اور اوپن کو بھی کر رہی ہے. تو گیپ جو ہے نا آپ کو اب ریسٹرکٹڈ اسی بینڈ کے اندر آپ کو بائی اینڈ لارج نظر آ رہا ہے یہ. لیکن چونکہ وائلیشن ہو چکی ہے سو دے میں ہیو ٹو گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف بورڈ اگر اس کا پھر انڈورسمنٹ کرے گا ویور کا تو ہی پھر ٹرانچ ہے جو اپروو ہو سکتا ہے. بٹ آل انڈیکیشنز آر جو اس وقت خوش اسلوبی سے جو مذاکرات ہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچے ہیں تو ہوپ فلی پاکستان ول گیٹ یہ ویور مل جائے گا. اگین کنٹینیوئنگ ود دس جو ایکسچینج ریٹ کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو آئی ایم ایف نے بھی اپنی جو ارلیئر پروجیکشنز ہیں ان کو ریوائز کیا اور اب ان کا خیال ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہے وہ 300 سے نیچے ہی رہے گی. سو دس از اے پازیٹیو سائن اگین، کیونکہ ایک فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں وہ مہنگائی ہو، باقی فیکٹرز ہوں، وہ جو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویریشن ہے ایکسچینج ریٹ کے اندر جس سے کوئی بھی سرمایہ نہیں لگ سکتا، کوئی بھی چیز آپ بہتر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو وٹ آر دا بیسز آن وچ آئی ایم ایف نے اب جو اپنی جو پروجیکشنز ہیں ریگارڈنگ ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ریوائز کیا ہے؟ دیکھیے ایک پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا ایکسپلیسٹلی، ٹھیک ہے. واضح طور پر آپ کو آئی ایم ایف کی اسٹاف لیول رپورٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا
کہ یہ 300 ہے 305 ہے 320 روپے کا, وہ تو اپنی بات کو کنٹرڈکٹ کر دے گا نا کہ ہم مارکیٹ ڈریون کیسے ہے, تو آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس رپورٹ کے اندر جہاں سے پھر ہم یہ بیکورڈ اس کی ورکنگ کر کے وہ نمبر نکالتے ہیں. اب ایگزمپشن تو ہوتی ہے, 3 انڈیکیٹرز آپ کو میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ وہ ڈالر ٹرمز میں بھی دیتے ہیں اور ان ٹرمز آف سائز آف دی اکانومی بھی دیتے ہیں. پھر جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا جو سائز ہے, اس کا جو حجم ہے, اس کو یہ روپی میں دیتے ہیں. پھر چونکہ ہم اس کو بیک ورڈ سے ورکنگ کر کے ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے والے سائز سے آپ اس کی ڈالر ویلیو نکال لیتے ہیں. تو وہاں سے آپ اس کی جو ویلیو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ازمپشن لی ہے اور یہ ویلیو بنتی ہے. ایک اس کے اوپر کلیریفیکیشن, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہیں بھی کہ یہ جو بھی نمبر ہے یہ ایکسپلیسٹلی دیا اور پاکستان کو یہ میٹ کرنا, ایسا نہیں ہوتا. اب دوسری چیز یہ کہ کیا یہ 300 ہی ریٹ ہے, یہ کتنا ہے, یہ ایوریج ہے. ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوریج ریٹ اگلے سال آپ کا جون میں 300 کا آئے گا, تو جو اگر ہوا ایسا تو جو اس سال جون میں ریٹ ایکچولی ہوگا وہ 325-330 روپے کے $1 کے آس پاس ہوگا. تو یہ ایسے ہوتا ہے. جیسے میں نے جب یہ لاسٹ ٹائم یہ خبر کی تھی IMF کی جولائی کی جب رپورٹ آئی تھی, ابھی تو IMF نے اپنی رپورٹ ہی جاری نہیں کی نا, ہم نے ذرائع سے یہ چیزیں نکالی. اس وقت میں نے ایوریج ریٹ رپورٹ کیا تھا کوئی 305 روپے کا $1 ایوریج. پاشا صاحب نے پھر اس کو, چونکہ وہ ماشاءاللہ اکانومسٹ ہے, انہوں نے اس کا پھر ایگزیکٹ ریٹ نکالوں گا, یہ کوئی 344-345 کے قریب ہوگا. اب سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں, گورنمنٹ مینج کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کو, تو اس کی وجہ سے اب جو ایوریج اگر 300 ہے تو وہ پھر اوپر والا بینڈ بھی تھوڑا سا نیچے آئے گا, بہت زیادہ لیکن نہیں جو آئے گا. ایوریج جو گورنمنٹ نے جو بجٹ جو دیا تھا اس مالی سال کا, اس میں جو گورنمنٹ نے خود اپنی جو بیسڈ آن جو پروجیکشن رکھی ہیں وہ تو اراؤنڈ 290 کے رکھی ہے. تو آئی ایم شیور کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جی اسی کی رینج میں رہے گا اور اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو ڈو یو تھنک دے کین میٹ دیٹ ٹارگیٹ؟ جب وزارت خزانہ نے 290 کا نوٹیفیکیشن نکالا تو اس وقت جو پرپوزل تھا وہ 300 روپے کا تھا انٹرنلی, لیکن اس کو جب انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا تو اس سے پہلے اس کو 290 کر دیں گے, ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے. تو آپ کا جو بجٹ بنا ہوا 290 روپے کے اوپر بنا ہوا ہے. پچھلے سال 286 روپے کا تھا $, تو انہوں نے اس کو زیادہ, اس کو ایوریج جو پرائس یا اس سے بھی شاید کم آئی تھی. اسٹیٹ بینک کی ورکنگ یہ تھی کہ ایوریج ریٹ ہمارا کوئی 308 ہو گیا, یہ میں بات کر رہا ہوں جون کی. تو لیکن اب اس کا ایک امپلیکیشن ہے, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کی, جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو صرف کاسٹ آف انٹرسٹ ہے حکومت نے بجٹ میں رکھی ہوئی تھی 822 ارب روپے. جو اب IMF کی رپورٹ آنے والی ہے اگلے مہینے, اس میں آپ کو یہ نمبر نظر آئے گا 1022 ارب روپے کا. تقریباً 200 ارب روپیہ یہاں پہ جو کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو $1 واپس کرنے کے لیے آپ کو زیادہ روپے چاہیے ہوتے ہیں, ایک امپیکٹ. پھر آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے جیسے 1804 ارب روپے کا اس سال کا اسٹیٹڈ ڈیفنس بجٹ ہے, تو 1804 کے اندر بہت امپورٹنٹ جو کمپوننٹ اس کا ہوتا ہے وہ فورن اس کی پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ بھی ڈالر میں اس کی پرائسنگ ہوتی ہے. تو پھر یہ وہاں پہ ان کو سپلیمنٹری گرانٹ لینی پڑتی ہے یا پھر کہیں اور سے خرچہ کٹ کریں گے یہ اپنا. اسی طریقے سے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, آپ کے جو پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی اسی قسم کی ورکنگ ہوتی ہے. تو اس کی بیس کے اوپر پھر وہ والا وہاں پہ بھی جو پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ اوور شوٹ کرتی ہے. تو یہ وہ سارے پرابلمز آتے ہیں اگر آپ اس کو کوئی, کیونکہ ایکچوئل تو پرائس کوئی بھی نہیں ورک کر سکتا انٹل کہ آپ کو فکسڈ یا پیگ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے. اگر آپ کا سو کالڈ بھی اگر مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہو تو آپ کو ازمپشنز لینی پڑتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات بجلی کی قیمتیں, بجلی کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ فلکچویشن آتی ہے نا, آپ کو ہر مہینے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو قیمت بڑھتی ہے, وہ پھر ڈالر کی وجہ سے سارا اس کا. اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاسٹ ایکشنز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیوچر ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب IMF کا مشن یہاں پہ آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی, لیکن جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے تو نہیں, لیکن بڑا گریجولی روپے کی جو قدر ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اگر یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اینڈ وی نو کہ کون چاہتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, گیون دس ان مائنڈ ڈو یو تھنک کہ ہم مطلب روپے کو ایسے فری فال چھوڑ دیں گے؟ ایٹ لیسٹ وٹ آئی کین سی, لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. دیکھیں پہلے ہم سنتے تھے 248-250 روپے کا ریٹ, جو خواہش تھی کچھ لوگوں کی کہ یہاں پہ اس کی ویلیو ہونی چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں 260 سے لے کے 275 روپے کا. تو اس کے اوپر میں تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو وقت بتائے گا کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ جو آپ کے آفیشیل فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اب رہ گئے ہیں $7.1 ارب کے. تو اگر $7.1 ارب کے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اور ریوائز جو IMF نے آپ کی ریکوائرمنٹس بتائی ہیں سال قرضے کی وہ $25 ارب ہیں, تو پھر پرائس کیا ہونی چاہیے پھر مارکیٹ خود ہی سینس کر لے گی.